اللہ نے اس تپش کو مٹانے کا جو مہینہ بنایا اس کا نام رمضان تجویز کر۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ لفظی معنی ہے کسی کام سے رک جانا، جیسے بی بی مریم نے تہیہ کر لیا کہ میں نے قوم سے بات کوئی نہیں کرنی، چپ رہنا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما۔ اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ عربوں میں گھوڑے کو جب تربیت دیتے ہیں تو اس کو کافی دیر بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، کیونکہ سفر میں، جنگ میں ممکن ہے وقت پہ چارہ نہ ملے، تو اس کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے۔ تو جو گھوڑا ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کا پانی بھی بند کر دیا جائے، چارہ بھی بند کر دیا، اس کے لیے بھی صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس گھوڑے کو صائم کہتے ہیں۔ آج کی ہماری زبان میں اگر سیڈ سے سیڈلنگ تیار کر لی جائے کسی خاص انوائرمنٹ میں اور پھر اس کو فیلڈ کے اندر لگانا ہو تو اس کو کہتے ہیں ہارڈن آف، تو اس کو تھوڑی دیر نکال کے دھوپ پہ رکھ دیتے ہیں، پانی بھی نہیں دیتے، پودا ذرا سخت ہوتا ہے، تو یہ ہارڈن آف کرنا، اس کو صائم کہا گیا۔ شرعی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کہ خاص وقت میں خاص چیز سے خاص مقصد کے ساتھ رک جانا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صوم کی تعریف یہ کی، فرماتے ہیں وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصہ۔ چنانچہ ہم رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا جماع اس سے پرہیز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، کس نیت کے ساتھ؟ عبادت کی نیت سے، اس لیے یہ صوم کہلاتا ہے۔ اگر نیت کچھ اور ہو تو پھر بے شک اگر کوئی بندہ کھانے پینے سے رکا رہے اس کو روزہ دار نہیں کہیں گے۔ کسی صاحب کو وزن گھٹانے کا شوق پیدا ہو جائے اور وزن گھٹانے کی نیت سے وہ کھانا پینا نہ کھائے تو اگر سارا دن نہ کھائے اس کو صائم نہیں کہیں گے، اس میں نیت کا دخل ہے۔ چنانچہ یہ ایک مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بعض ملکوں میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے بلڈرز ہوتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، وہ ایک محلہ تعمیر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ کسٹمرز کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ پھر اس کی بکنگ شروع کر سکیں، تو اس سے پہلے وہ پورے محلے کو اچھا صاف کر کے پریزنٹیبل بنا دے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ حوریں فرشتوں سے پوچھتی ہیں کہ کیا نئی بات ہونے والی ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ایک مہینہ آ گیا ہے جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کی بکنگ فرماتے، تبھی تو کھولا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ صرف اتنی سی بات اس مہینے کے شرف کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے، انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے اکابر کے ہاں رمضان شریف کی اتنی اہمیت تھی کہ جب کسی بندے کے فضل و کمال کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا تو بتایا جاتا تھا اس نے زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہوئے۔ یہ یارڈ سٹک تھی، یہ ایک معیار تھا کہ اس بندے نے کتنے مقامات طے کر لیے ہوں گے جس نے زندگی میں اتنے رمضان گزارے۔ چنانچہ مشہور تابعی ابن الفضل فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اور جب رمضان گزار لیتے تھے ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہ، پھر 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے اللہ رمضان کی ہمارے ان اعمال عبادات کو قبول فرما لے۔ یوں سمجھیں کہ پورا سال ہی اس کی دعا مانگی، اس لیے کہ رمضان سال کا قلب ہے، جیسے جسم کا قلب سلامت رہے تو جسم سلامت، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ۔ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے، چھوٹی اسکیل پر۔ بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا، جب لوگوں نے چھوٹا سا ماڈل تیار کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی آپ کی بلڈنگ ایسی لگے گی، تو وہ جیسا چھوٹی اسکیل پہ ماڈل ہوتا ہے بڑی اسکیل پہ وہی بلڈنگ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جس چھوٹی سی اسکیل پر یہ رمضان گزاریں گے
اسی سکیل کے اوپر، اسی معیار پر ہمیں باقی سال کے مہینوں کو گزارنے کی توفیق نصیب۔ تو اس مہینے کو خوب اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للہ، نبی اسلام نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی وتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی دستور ہے، عید کا دن ہو تو جی صدر صاحب نے مجرموں کو عام معافی دے دی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے مجرم کئی دفعہ ان کو معافیاں مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو عام معافی دے۔ کوئی رحم کی اپیل تو کرے نا، کوئی آ کے ہم سے مانگے تو صحیح نا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا۔ اور پھر دوسری بات فرمائی وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مومن مرد ہو یا عورت جس نے بھی روزہ رکھا ہر رات میں اور ہر دن میں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب جہاں یہ ایک نقطہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی نظر میں بڑا ولی ہے، بہت اولیاء میں سے ہے، ولایت کے مقام پہ فائز ہے، اور وہ کسی وقت آپ کو کہہ دے کہ جی میرے دل پر الہام ہوا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا کرو، تو آپ کیسے دعا کریں گے؟ بڑے ذوق شوق لجاجت کے ساتھ کہ جی ایک ولی نے کہہ دیا قبولیت دعا کا وقت۔ ارے ولی کی بات کیا، سید الانبیاء، سید الاولیاء، امام الانبیاء، امام الملائکہ، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ سحری میں اور افطاری میں اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں سحری اور افطاری میں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ پکے یقین کے ساتھ۔ ہماری آنکھ کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے آقا کا نکلا ہوا زبان سے لفظ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سارا سال شکوے کرتے ہیں، روتے ہیں، عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، بات درست نہیں ہوتا، کاروبار نہیں چلتا، اور اس قسم کی ساری باتیں۔ کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرما دی، سبحان اللہ، مزے ہو گئے ہمارے۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھیں شیطان اس وقت میں بندے کو دعا مانگنے سے غافل کر دیتا ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوگا بس افطاری کے دسترخوان پہ بٹھا کے چیزوں میں مصروف کر دیتا ہے، یا سحری میں لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کہ پھر وہ جی وقت ہوا یا نہیں، بس یہی فکر ہوتی ہے اور کھانا ہوتا ہے، وہ دعا کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ اہتمام کریں کیونکہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے 30 چیک بک یعنی 30 پیپر کی ایک چیک بک آپ کو دے دی کسی نے، بلینک چیک ہے، جو اماؤنٹ اس پر لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا۔ یہ 30 چیک بلکہ 30 × 2 = 60 چیک نیل گئے، ایک سحری کا ایک افطاری کا۔ بلینک چیک داخل اسی طرح جمع کروا دیں گے تو کچھ بھی نہیں جائے گا، تھوڑا لکھیں گے تھوڑا جائے گا، زیادہ لکھیں گے تو ہم سے منحصر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا کہ صبح اور شام دعا مانگنے کے لیے اس مہینے میں خوشخبری کیوں دے دی گئی؟ اس کے پیچھے راز ہے، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ ہمارے ہاں گھر میں کام کروانا ہونا، بھائی یہ ٹیوب لائٹ آن نہیں ہو رہی، کسی الیکٹریشین کو بلاؤ، تو الیکٹریشین کو بلانے کے لیے جاتا ہے نوکر اور اس سے پوچھتے ہیں تم کیا مزدوری لوگے، طے کر کے 100 روپیہ 200 روپیہ، اور اس کو پھر گھر لے کے آتا ہے کام کروانے کے لیے۔ ہم مزدوری پہلے طے کرتے ہیں پھر کام کرواتے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں 100 200 ہمارے لیے سب برابر ہے، جاؤ بندے کو لاؤ۔ وہ کام کرواتے ہیں اور پھر کام کر کے اتنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ تھا۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندو تم بھی میری مزدوری کرو گے، سارا دن بھوکے پیاسے رہو گے، اور میں وہ مالک ہوں کہ جس نے تمہیں حکم دیا کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم اس کی مزدوری دو۔ لیکن تم تو مزدوریاں طے کرتے ہو نا، میں طے بھی نہیں کرتا، اور میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ میں جو کہو گے تمہیں عطا کر دوں۔ لہذا نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجاب۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، سمجھدار بندے کے لیے یہ بہت بڑی بات کر دی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، ایک دن کا ایک لمحہ بندے کو ولایت کے مقام تک پہنچانے کے لیے کافی، ایک لمحہ۔ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، میں نے کشف کی نظر سے دیکھا
تو مجھے باقی پورے سال کی رحمتیں برکتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ دریا کی طرح نظر آئیں، اور میں نے رمضان کے مہینے کے نور کو دیکھا، وہ مجھے سمندر کی طرح نظر آیا، کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس مہینے میں آج ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، شعبان کے آخری دن صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ جو مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر۔ فرمایا فقد حرم من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم، جو اس مہینے کی برکات سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہوا، اور اس سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی جو محروم شقی یا بدبخت ہوا کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ ایک مہینہ ہے فینزل الرحمہ، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، ویحط الخطایا، اور گنہگاروں کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، ویستجیب فیہ الدعاء، اور اس میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے، وینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کون کتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کون کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ مجاہدہ، زیادہ محنت، زیادہ یکسوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہی روزے تو سب نے رکھے، مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس روزے کو کما حقہ آداب کے ساتھ کس نے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو دن زندگی کے ہیں ان دنوں میں صحیح آداب کے ساتھ یہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان۔ تو گویا روزہ چوتھا حصہ ہوا ایمان کا۔ یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اسی لیے جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ دستور ہے دنیا کا کہ جدھر سے زیادہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا ادھر بڑا دروازہ رکھتے ہیں، یا مکان کے جس طرف سے زیادہ لوگوں نے آنا ہو وہاں زیادہ دروازے رکھتے ہیں۔ تو جب یہ دستور ٹھہرا، اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بنائے 7 اور جنت کے بنائے 8۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ میری مخلوق زیادہ کدھر جائے؟ ارادہ خیر کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو زیادہ پانے والے بنے۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو اس میں ہم 8-10 بندے تھے جو بیرون ملک کے تھے، اور باقی سارے لوگ اسی ملک کے تھے، کوئی 300-350 بندے تھے۔ جیسے ہم پاسپورٹ کنٹرول پر پہنچے ہم نے دیکھا ایک دروازہ تھا، وہ بغیر پاسپورٹ دکھائے گزر رہے تھے، اس میں سے 5 منٹ کے اندر وہ 300 بندے گزر گئے اور ہم ابھی دروازوں پہ ہی کھڑے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان، روزہ داروں کے لیے دروازہ۔ چنانچہ جس نے صحیح انداز سے روزے رکھے ہوں گے، جیسے وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وہ دروازہ کھلا ہوگا بغیر چیک کیے سیدھا۔ چلو ماشاءاللہ۔ چنانچہ روزہ رکھنے کے 3 درجات ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم ثلاثۃ، روزے 3 طرح کے ہیں۔ صوم الروحی، روح کا روزہ، وہو قصر العمل، اور یہ ہے اپنی امیدوں کو مختصر کرنا، وصوم العقل، عقل کا روزہ، وہو مخالفت الہوا، اور وہ ہے اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا، وصوم الجوارح، اور اعضاء کا روزہ، وہو الامساک عن الطعام والشراب والجماع، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ اعضاء کا روزہ۔ تو 3 درجے ہوئے روزے کے، اعضاء اور جوارح کو کھانے پینے اور جماع سے روکیں، یہ 1 درجہ ہوا۔ ایک اس سے ذرا بلند درجہ ہوا، وہ ہوا عقل کا روزہ، کہ خواہشات جو انسان کے دماغ میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات آتے ہیں ان کو روکیں، یہ عقل کا روزہ ہوا۔ اور ایک ہوا دل کا روزہ۔ دل کا روزہ کیا؟ کہ دل میں ماں سوا کی محبت نہ ہو، ایک اللہ کی محبت۔ تو گویا روزہ دار 3 طرح کے، کھانے پینے جماع سے رکنے والا وہ بھی روزہ دار، مگر اس نے ذرا کم درجے کا روزہ رکھا۔ جس نے اپنے آپ کو نفسانی، شیطانی وساوس خیالات سے بچایا اور اللہ کی یاد دل میں رکھی، یہ اس سے بہتر روزے والا۔ اور جس نے
شہری سے لے کے افطاری تک اپنے دل کی توجہ اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف ہونے ہی نہیں دی. فرمایا کہ یہ ہے سب سے اعلیٰ روزہ رکھنے والا. چنانچہ فرماتے ہیں فمن امسک عن المفطرات فنہایت صومہ اذا حجم اللیل. جس بندے نے اعضاء جوارے کا روزہ رکھا جب رات آ گئی اس کا روزہ ختم. ومن امسک عن الاغیار، اور جس نے ماں سوا کی محبت سے روزہ رکھا، مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ان سے روزہ رکھا. ومن امسک عن الاغیار فنہایت صومہ ان یشہد الحق. اس کے روزے کا افطار اس وقت ہے جب اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. وفی قولہ علیہ السلام، پھر دلیل پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. عام معنی تو یہی ہے کہ بھئی چاند دیکھو روزہ رکھو، رمضان شروع کر دو، اور چاند دیکھو تو پھر عید کا دن شروع. وہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی اور بھی ہے. فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ، یہاں لام تعلیلیہ بنے گا علت کے لیے کہ روزہ رکھو اللہ کے دیدار کے لیے. لرؤیتہ کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ کے دیدار کے لیے. وافطروا لرؤیتہ، اس میں جو لام ہوگا یہ با کے معنی میں ہوگا کہ تم پھر افطار کرو گے بے رویت ہی اللہ کے دیدار کے ساتھ. چنانچہ اصل روزہ تو یہ ہوا نا. چنانچہ جو انسان بھوکا رہتا ہے روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کا دیدار اسے نصیب. تفسیر روح البیان میں یہ لکھا قال اللہ تعالیٰ فی مخاطبت عیسیٰ علیہ السلام تجوع ترانی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اگر بھوکا رہیں گے تو آپ میرا دیدار حاصل کر سکتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو وہ کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، وفرحت عند لقاء الرحمن، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب رحمان سے ملاقات ہوگی. چنانچہ روح البیان میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علی ثلاث فهو ولی اللہ حقا، جس نے تین چیزوں کی محافظت کی پکا اللہ کا ولی. ومن ضیعہن فهو عدو اللہ حقا، اور جس نے ان تین چیزوں کو ضائع کیا وہ اللہ کا پکا دشمن. فرماتے ہیں الصلاۃ، ایک نماز، دوسرا والصوم، اور تیسرا وغسل الجنابہ، غسل جنابت. ان تین چیزوں کے بارے میں. اور اسی تفسیر روح البیان میں ہی ہے وفی بعض الخبر ان الجنان یشتقن الی اربعۃ نفر. فرماتے ہیں کہ جنتیں چار بندوں کی مشتاق ہوتی ہیں، ان کی ملاقات کا انتظار کرتی ہیں. کون سے چار بندے؟ صائم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنے والا، وتالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، ومطعم الجیران، اور اپنے پڑوسی کو کھانا کھلانے والا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ صحیح آداب کے ساتھ رکھا، من صام رمضان فی انصات وسکون وکف سمعہ وبصرہ ولسانہ ویدہ وجوارحہ عن الحرام والکذب والغیبۃ والاذی. جس نے روزہ اس طرح سے رکھا کہ اس نے اپنے اعضاء سے کوئی بھی گناہ نہ کیا. فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ایک طرف من اللہ تعالی یوم القیامت، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا حتیٰ تمس رکبتہ رکبت ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ اس کے یہ گھٹنے ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ آ کر ملیں گے. اتنا قریب ہو جائے گا جس نے رمضان کو صحیح گزارا، اتنا ابراہیم علیہ السلام کے وہ قریب ہو جائے. اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ سخت آدمی ہے حدیث کے معاملے میں، فرماتے ہیں کہ قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما لهم فی شہر رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو رمضان کے مہینے میں کیا ملتا ہے، لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، یہ تمنا کرتے کاش کہ پورا سال رمضان بنا دیا جاتا. اتنا کچھ تو رمضان میں ملتا ہے نا. چنانچہ وہ شعر لکھتے ہیں یجاز الصائمون اذا استقاموا بدار الخلد والحور الملاحی، کہ جزا دی جائے گی، صلہ دیا جائے گا روزے داروں کو اگر وہ استقامت کے ساتھ روزہ رکھیں جنت میں گھر کا، اور حور الملاحی یہ ملیح سے ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی یوسف صدیق تھے وَأَنَا ملیح، ہم کہتے ہیں جس کو نمکین چہرہ،
نمکین چہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے تو نظر ہٹانے کو جی نہ کرے، بار بار دیکھے۔ وبالغفران من رب عظیم وبالملک الکبیر بلا براحی فیا احبابنا اجتہدوا وجدوا لہذا الشہر من قبل الرواحی۔ اے دوستو، خوب جد و جہد کرو، محنت کرو اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اثر الرحمن ان یمحو ذنوبی ویغفر ذلتی قبل افتضاحی۔ قریب ہے کہ رحمان ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے ہماری لغزشوں کو اس سے پہلے کہ ہماری قیامت کے دن فضیحت ہو جائے۔ چنانچہ رمضان میں جس طرح نیکی کا درجہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح رمضان میں گناہ کرنا اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام من سرق فی رمضان، جس نے رمضان میں چوری کی، او زنا یا زنا کیا، او غصب یا غصب کیا، اور انتہک حراما یا حدود توڑ دی اللہ کی، او شرب خمرا یا شراب پی، او تعدی ظلما یا کسی پر ظلم کیا، لم یتقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت فرماتے ہیں، ہوا وملائکتہ، وہ اور اس کے ملائکہ، الی مثلہ من الحول، اگلا رمضان آنے تک، پورا سال اللہ کے فرشتے اس پر لعنت۔ اس لیے رمضان میں گناہ کرنا بہت زیادہ قبیح ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اس مہینے میں بھی انسان اللہ سے غافل ہو تو پھر تو انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کی اہمیت کو پہچانیں اور اپنے رب کو اس میں منانے کی پوری کوشش کریں۔ یہ روزے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، مگر نصارہ پر 30 روزے فرض تھے۔ وکیل کہا گیا ان النصارى فرض علیہم صیام شہر رمضان فی الانجیل، کہ ان پر انجیل میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ فکانوا یصومون شہرا، وہ ایک مہینہ کے روزے رکھتے تھے۔ فمرض ملک من ملوکہم، ان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ فجعل علیہم ان افاق ان یزیدوا فیہ 10 ایام، کہنے لگے اگر اس کو صحت ہو گئی تو ہم 10 دن اور روزے رکھیں گے، 30 کے 40 بنا لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے 30 روزے آخر کیوں رکھے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ فإن قیل لما فرض رمضان 30 یوما، رمضان کے 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ جواب میں فرماتے ہیں انہ قیل ان الوقوف علی الصراط 30 سنۃ، قیامت کے دن پل صراط پر 30 سال کے لیے بندے کھڑے ہوں گے، وقوف ہوگا۔ فإذا صمت 30 یوما اعانک اللہ فی الموقف بالعافیۃ والسلامہ، تو 30 دنوں کے بدلے اللہ 30 سال کا وہ جو وقوف پل صراط پر ہوگا اس کو آسانی کے ساتھ گزار دے۔ فرماتے ہیں مثل ھذا الشہر کمثل رسول ارسلہ سلطان الی قوم، اس مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنا نمائندہ کسی قوم کی طرف بھیجے، اگر وہ قوم اس نمائندے کا اکرام کرے، اس کی بات مانے، تو نمائندہ جب آ کر رپورٹ دیتا ہے تو بادشاہ کو وہ قوم اچھی لگتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ غلط رپورٹ دے کہ جی ان لوگوں نے میری بے اکرامی کی، توجہ ہی نہیں کی، بات ہی نہیں سنی، تو بادشاہ کو پھر غصہ آتا ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ، جس نے اچھے انداز سے رمضان گزارا، قیامت کے دن رمضان اس کی شفاعت کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب رمضان اپنی رپورٹ پیش کرے گا تو اس کی رپورٹ کو سن کر اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرے، اور جو کہے گا کہ اس کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا تھا، اس کا تو معمول وہی تھا جو پہلے تھا، پرواہ نہیں تھی اس کو، تو پھر اللہ رب العزت کو اس سے ناراضگی ہوگی۔ چنانچہ یہ مہینہ علوم و معارف کے حصول کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کہ بندے کا پیٹ کافی وقت خالی رہتا ہے۔ یہ جو بھوک ہے نا، اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ تصوف و سلوک میں تو جتنی منازل ہیں ان کے طے ہونے میں اس بھوک کو بنیادی درجہ حاصل ہے، اسی لیے قلت طعام مستقل ایک پوائنٹ ہے۔ بلکہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الجوع یباع فی السوق، اگر بھوک بازار کے اندر بک رہی ہوتی، لکان المرید محقوقا اذا دخل السوق ان لا یشتری شیئا غیرہ، تو مرید سالک کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بازار میں داخل ہوتا تو بھوک کے سوا کوئی چیز نہ خریدتا۔ اتنے اس کے فوائد ہیں۔ ایک بزرگ بھوک کے فوائد گنوا رہے تھے،
کسی نے کہا حضرت یہ بھوک بھی کوئی فائدے کی چیز ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اگر فرعون کو بھوک آتی تو وہ کبھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اپنی زبان سے نہ نکالتا. اس نے خدائی کا دعویٰ اسی لیے کیا کہ اس کو بھوک کا پتہ نہیں، پیٹ بھرا ہوا تھا. اس لیے تاتار خانیہ میں حاشیے پر لکھا ہے کہ جو بہت پیٹ کو بھر کے رکھتا ہے نا بندہ، اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. اور اگر وہ کسی کو نصیحت کر دے تو اس کی نصیحت پر دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں چونکہ مومن روزہ رکھتا ہے، اس لیے حدیث پاک کے مطابق پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، سب اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیل الشہور الاثنا عشر کمثل اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. مہینے 12 ہیں، جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، انی رأیت 11 کوكبا، تو 11 کوكب ہو گئے اور 12ویں یہ خود ہو گئے، تو 12 بیٹے ان کے. تو فرماتے ہیں کہ شہر کے پورے سال کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. اب جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، جو مہینہ رمضان کو اچھا گزارے گا اللہ اس کے بدلے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی جلدی معاف کرے. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منی بعمل، اور کوئی عمل بتائیے. قال علیک بالصوم، فرمایا روزہ رکھو، فإنہ لا عدل لہ، اس کا کوئی برابری نہیں ہے. فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزے رکھو کہ روزے کا مثل کوئی ہے ہی نہ عمل. اب یہاں آ کے بات سمجھنے والی ہوئی کہ روزے کا مثل کوئی دوسرا عمل نہیں. کیوں جی؟ بات سمجھائیں گے، آگے چلیں سمجھائیں توجہ سے. اعمال مختلف طرح کے ہیں، چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ بات خود سمجھائی. فرماتے ہیں روی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاعمال عند اللہ عز وجل 7، اعمال اللہ کے ہاں 7 طرح کے ہیں. اعمال کتنی قسم کے ہوئے؟ اجر کے اعتبار سے، جو ان کا بدلہ ملتا ہے نا اعمال کا اللہ کے ہاں بندے کو، تو اجر اور ریوارڈ اس کے اعتبار سے اگر تقسیم کی جائے تو اعمال کتنے بنے؟ 7 طرح کے اعمال ہیں. فرماتے ہیں عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ واجب کر دیتے ہیں، لازم و ملزوم. ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ چیز تو لازم و ملزوم ہے، ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں عملان موجبان، 2 عمل ایک دوسرے کے اوپر لازم و ملزوم والے. وہ کون سے ہو گئے؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ فَمَنْ لَقِيَ اللَّهُ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. ایک عمل کہ جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، یعنی شرک سے بچتا تھا، اس بندے پر جنت واجب ہو گئی. تو یہ لازم ملزوم چیز ہو گئی. اور دوسرا جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملا کے شرک کرتا تھا، وجبت لہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی. تو توحید اور شرک یہ عملان 2 عمل ایسے ہیں کہ موجبان ہیں، توحید کے ساتھ جنت لازم اور شرک کے ساتھ جہنم لازم. 2 عمل تو یہ ہو گئے. اور فرماتے ہیں کہ عملان بامثالہما، 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کو ان کا مثل ملتا ہے. مثلا من عامل سیئۃ جزی بہا، جس نے گناہ کیا اس کو گناہ کی جیسی کرنی ویسی، یہ جیسا کیا ویسا مل گیا. بامثالہما. اور دوسرا ومن اراد ان یعمل حسنۃ فلم یعملها جزی مثلہا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اگرچہ کر نہ سکا، ایک نیکی اس کو بھی مل گئی. تو یہ 2 عمل جن کو مثل مل جاتا ہے.
تو عمل 4 طرح کے ہو گئے نا یہاں. 2 تھے عملان موجبان جو واجب لازم والے تھے، توحید کے ساتھ جنت واجب اور شرک کے ساتھ جہنم واجب. پھر عملان بے امثالہما کہ ان کے مثل ملتا ہے، گناہ کیا جتنا کیا اتنی سزا ملی، نیکی کا ارادہ کیا اگر کر نہیں سکا تو بھی ایک اس کو عمل کا اجر نیکی مل گئی. یہ بے امثالہما، تو یہ 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وعملا بعشر امثالہ، ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کا 10 گنا، ایک عمل جس کا، یہ 5واں ہو گیا. وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں من عمل حسنۃ جزی عشرہ، جس نے نیک عمل کر لیا اس کو 10 گنا اجر ملا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اب یہ 5 عمل ہو گئے، عملان موجبان، توحید پہ جنت اور شرک پہ جہنم، گناہ کا اتنا ہی بدلہ اور نیکی کی نیت پہ ایک ثواب، تو یہ 4 ہو گئے. 5واں عمل جس کا 10 گنا ملتا ہے کہ اگر نیکی کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد 6واں عمل آ گیا، فرماتے ہیں وعمل ب700، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا اجر 700 گنا. واہ، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ومن انفق مالہ فی سبیل اللہ ضاعفت لہ نفقتہ الدرہم ب700، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو 1 درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب. قرآن پاک میں فرما دیا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ تھا 7 شاخیں، اور پھر ہر شاخ پر جو سٹی تھی اس سٹی کے اندر 100 دانے، تو ایک کے کتنے بن گئے؟ 700. اب یہ 6 عمل ہو گئے، 2 عمل موجبان، توحید پہ جنت واجب، شرک پہ جہنم واجب. 2 بے امثالہما، گناہ جتنا کرے گا سزا ملے گی، نیکی کی نیت بھی کر لے گا تو ایک نیکی کا ثواب. 5واں اگر نیکی کا عمل کر لیا تو 10 گنا بڑا میں اجر ملا. 6واں اگر اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کیا تو 700 درہم کا ثواب ملا. تو یہ 6 عمل ہو گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7واں عمل وعمل ایسا عمل ہے لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اس عمل کے کرنے والے کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا والصیام للہ عز وجل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل، رواہ الطبرانی فی الاوسط والبیہقی. سبحان اللہ. تو یہ روزہ کیسا عمل ہوا کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑوں کی دین بڑی ہوا کرتی. کوئی آدمی اس عاجز سے آ کے کہے کہ جی مجھے ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے میں اس کو اپنی طرف سے 5-10 روپے دے دوں. کسی امیر بندے کے پاس چلا جائے تو وہ 2-4 ہزار دے دے گا. کسی اور وزیر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو ہو سکتا ہے 50,000 دے دے. کسی اور ملک کے بڑے کے پاس چلا جائے تو وہ ہو سکتا ہے اس کو 5-4 لاکھ دے دے. اور عرب ملک کے کسی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو ملین میں باتیں ہوتی ہیں وہاں. تو معلوم کہ جتنا رتبہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی عطا بھی. تو کیا خیال ہے کہ جب رب کریم عطا فرمانے والے ہوں گے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنیاں جس کے ہاتھ میں، اس کی دین بھی تو پھر اس کی شان کے برابر ہوگی. اس لیے اس کا ثواب بندہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کا خوب اکرام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی میں اپنے آپ کو لگائیں. اگر ہم اکرام کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر اکرام نہ کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت زیادہ. چنانچہ نزہۃ المجالس میں واقعہ لکھا ہے رمضان کا احترام کرنا. فرماتے ہیں رعا مجوسی ابنہ یاکل فی رمضان بحضرت المسلمین، ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کھا رہا ہے کوئی چیز. فضربہ، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کے تھپڑ لگا دیا. وقال لم لم تحفظ حرمت المسلمین فی رمضان، تو نے کیوں مسلمانوں کے اس رمضان کے مہینے کی حرمت کا خیال نہ رکھا؟ مجوسی بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تو نے رمضان کے کیوں نہ ادب کا خیال رکھا. فمات فی ذلک الاسبوع، وہ مجوسی اس ہفتے میں فوت ہو گیا. فرآ عالم البلد فی المنام،
اس کو شہر کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا، وہ فی الجنہ، تو جنت میں تھا. فقال، اس نے کہا الست کنت مجوسیا، کہ تو مجوسی نہیں تھا؟ قال بلا، اس نے کہا ہاں. ولکن لما حضرت وفاتی، لیکن جب میری موت کا وقت آیا، ادرکنی اللہ بالاسلام لاحترامی شہر رمضان، اللہ نے موت کے وقت رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے کلمے پہ موت عطا فرما. تو احترام پر دیکھو کیا نعمتیں ملتی ہیں. اور اگر رمضان کا احترام نہ کیا اور اس کو غفلت میں گزارا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، دل ڈرتا ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام منبر پر چڑھنے لگے، فرمایا بعودا، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی اور میں نے اس پر آمین کہہ دی. کیونکہ آپ نے ہر قدم پر اوپر قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا آمین آمین آمین. اور دوسرا فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. میں نے کہا آمین. اللہ. تو بھائی اب ہمیں تو نہیں پتا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں، اس لیے یہ جو 10 دن ہے نا، یہ اعتکاف میں آ کر بیٹھے. اعتکاف وقوف سے نکلا ہے. وقوف کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جانا. بس ہم اللہ تعالیٰ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھتے کہ مولا بخشش کروانے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے آئے ہیں، سخت دلوں کو نرم کروانے کے لیے آئے ہیں. تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے. ایک بھکاری ایک بڑے سخی کے دروازے پہ حاضر، اس امید کے ساتھ کہ دروازہ کھلے گا، میرا کام بن جائے. اس لیے یہ جو رمضان، یہ جو آخری 10 دن ہے نا، یہ بڑے اہم ہیں. حدیث پاک میں آتے ہیں من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن اخلاص کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور دیتا ہے کہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. یہیں سے ہمارے اکابر نے چلہ نکالا. جو چلہ لگاتے ہیں نا، وہ کوئی اپنی طرف سے نئی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے، احادیث سے اس کا